اسی میں آپ کو ایک لاہوری کا قصہ سناؤں میں. کیا ہوا وہ مجھے خود انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میری کسی عربی سے ہو گیا پھڈا. ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ, اب عربی تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اب جب پھڈا ہوا نا تو سعودی عربی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا, میں نے بہت زور سے جا کے میں گرا, یعنی اس نے ہلکا سا لگایا نا. کہہ رہے میں نے ایسا اپنے اوپر اس دھکے کو مسلط کیا جیسے اس نے مجھے رکھ کے چماٹ مارا اتنا زور سے. کہتے ہیں میں کلا خود بخود ہی فٹ پاتھ پہ رگڑ رہا ہوں تاکہ خراشیں آئیں, خون نکلے. ابے میں نے کہا یار میں گرا اور میں ایسے جا کے نا وہ عربی بھی دیکھ رہا ہے یار یہ تو میں نے یوں کیا ہے, میں نے اس کو ہو کیا گیا. کہہ رہے یوں گرا ہوں اور یوں کر کے نا خراشیں آ رہی ہیں, گھٹنے پہ چوٹ آ رہی ہے, یا آ رہی ہے قمیض پھٹ رہی ہے, شلوار پھٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جو اس سے بس میں تھا اس نے کر لی. یہی ہوا, عربی اندر ہو گیا جیل میں. کہہ رہی ہے معافیاں مانگ مانگ کے اس نے جان چھڑائی ہے مجھ سے. بھائی معاف کر دے یار, آئندہ کسی لاہوری سے. جرمانہ بھی دیا اس نے, عربی نے, جیل میں بھی گیا. وہ سعودی جو ہے نا کہہ رہا معافیا مانگ مانگ کے مجھے ترس آئے, چل جا. کیا یار. تو ایک اور قصہ یار, اب کیا کرے یار. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی. اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرا ہے, اس کا سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گرا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ 4 آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بیچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو 4 آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا. کہہ رہے ہاں مر رہا ہوں. اب 4 آدمی لا رہے ہیں یار, یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی اس کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مر رہے ہیں. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے, ہاں ہو لگایا ہوا انہوں نے. 4-6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتہ نہیں اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کہا اندرون کو پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے, کہہ رہا نہیں نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں. ہاں گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا, بڑے انجوائے. میں نے کہا بچ کے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے, غلطی میری تھی. بندہ گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے. کہہ رہے یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے, میں تو کہہ رہے میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے. بچ گئے, بچ گئے. پبلک نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہاسپٹل, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. میں جرمنی میں تھا, میں نے 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا. دونوں لمبے چوڑے موٹے تازے لڑ رہے ہیں, یہ ایسی یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, لڑ رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اور دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے, گھما رہے ہیں, لیکن جان کر کوشش کر رہے ہیں لگ نہ جائے اس کے. جیسے ایک گورے نے ڈنڈا گھمایا سر کے اوپر سے شوں کر کے, دوسرے لات گھمائی قریب سے, جیسے فلموں میں نہیں ہوتا, یہ لگے ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا لڑ رہے ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں دونوں کے ہاتھ میں, ٹچ نہیں ہونے دے رہے. انہوں نے بتایا لا اتنا سخت ہے نا, کسی کا بھی ڈنڈا یا لات دوسرے کو ٹچ ہو گئی نا تو چوڑے میں آ گیا وہ. پولیس آ کے یہ نہیں دیکھے گی کس کی غلطی تھی, کون صحیح ہے کون غلط. پولیس کہے گی تمہارا ڈنڈا اس کے لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے چوڑے میں آؤں گا, میں پھنسوں گا. تو لا اتنا سخت ہے, وہ منہ کے فائر مار رہے ہیں نا, میں تیرے یہ کر دوں گا انگلش میں, جرمن میں, انگلش میں نہیں, جرمن زبان میں یہ کر دوں گا, لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے. ان کو پتا ہے یار سارا کیس ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. ابھی ہمارا سفر ہے نا, اب دیکھو کس سے پھر یاد آتے ہیں نا. یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی. گھننے بن جاتا ہے, وہ ترس کھاری ہوتی ہے, ہائے بیچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا, جیسے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں, رشتہ اچھا تھا. میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں یوں, عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے.
تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتا چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گئے ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کچھ سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو؟ ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک, وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ سے ابا نے صحیح ناٹک کیا یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی. وہ پروگرام کیا ہو گیا, سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی کی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے, اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو, عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے. کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کی اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمنٹ لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو. جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمنٹ لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیمنٹ لگاؤ گے تو اس پیمنٹ کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیمنٹ زدہ کپڑے نہیں پہنے, انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکات کی قمیص پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, پہن لینا. کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ٹینڈ کرانی ہے تو ابا اماں سے پوچھ کے کراؤ. اگر ابا اماں کو ٹینڈ بری لگی, بیوی کو تو مانتے ہیں, بعض دفعہ ابا اماں کو بھی ٹینڈ بری لگ رہی ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے, ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہمارے ایک روایات ہیں. اور یہ ابھی ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ ایک لڑکی عاشق ہو گئی, اچھی بڑی اونچے گھرانے کی لڑکی, عاشق ایک ایسے علاقے میں ہو گئی وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. تو میں نے ماں کو سمجھایا کر دو شادی, لیکن ماں نے کہا بھائی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو میں نے لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی تو خیال کرو نا. تو ماں باپ کی بھی عزت کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ اوپر نیچے ہوتی ہے. ایک لڑکی بہت بڑے کسی خاندان کی, وہ اچانک وہ کسی ایسے لڑکے پہ عاشق ہو جائے جو بیچارہ گندے نالے پہ رہتا ہو. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا گندے نالے پہ, لیکن اسٹینڈرڈ کا تو فرق آ گیا نا. تو ماں باپ اپنے داماد سے کیسے ملائیں گے بھائی یہ ہمارا داماد ہے, ان سے ملیے, کہاں رہتا ہے, گندے نالے پہ رہتا ہے. تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بھی اسٹینڈرڈ کا خیال کرے. ہاں اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا, نارمل ہے, تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں لڑکی کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. غیر کفو میں کر رہی ہے تو پھر حق ہے, ان کو روک سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جوڑ کا نہیں ہے.
اس سے ماں باپ کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. تو اصلاح, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ڈریسنگ اچھی ہو, تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھے لگو, تو اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. یہ بے وجہ کپڑے نہیں پہنو. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں, اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے, اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے, باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی چاروں بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے, یہ تو سب کی عربی میں ہے, یہ اردو میں تھوڑی ہے یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے, یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے. اکابر انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے. کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو جواب دیا کہ کہنے دو. تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب, اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے, اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی, آپ دیکھ لیں. وہ میں کیا بولوں, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم جس طرح پرستی کر رہا تھا, میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا, انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا نقل کفر نباشت, اور کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا, تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے, اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی یہ ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے, میاں لوگ کیا کہیں گے, مذاق ہے, تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کوئی فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو, بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا, تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ, یہ مدرسوں کی بنیاد, پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں, مولانا طارق صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا, اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے, اتنی اللہ ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا, ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ, دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے, مذاق کر رہے ہیں. وہ بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو, وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے, دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں. صحیح ہے نا؟ میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہوگا, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے اس بیان کے ساتھ
کوئی وہ ویڈیو چلا دے, لیکن نہ چلائے اچھا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے, لیکن یہ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے, یہ بہت بکواس کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے آدمی یار, جن کے ہزاروں مرید ہوں, لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو, اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا, وہ ایک بے تکلفی کا ایک مذاق کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کو, اس لیول کا مذاق نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے, یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باز کہا جائے معاذ اللہ. لڑکوں کا لڑکے کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڈھوں کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ. تو اس کو ہو گئی ہے منہ کی بواسیر, سمجھ رہے ہو. وہی بات ہو گئی نا, مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ, اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا, تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ جو پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے, تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا. تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے, میں کہاں بولتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ہی. تو جب اس قادیانی نے یہ بولا نا, تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاء اللہ, ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی, دو ہی ٹوٹل راستے ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی. اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتہ چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟ بھائی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا آواز یہاں سے آئے گی, تو کیا پتہ چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا, کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے, تو ایک ہی جگہ رہ گئی, تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی. اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے ہیں, ذلیل ہو گیا وہاں پہ. تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لمٹ کراس مت کرے. رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بزرگوں میں سے, آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے, ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے, ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے. اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقویٰ دیکھا ہے, سمجھ رہے ہو. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, میرے پردادا بیت تھے رشید احمد گنگوہی سے, میرے پردادا, میری دادی ان کا تقویٰ بتاتی تھی میرے پردادا کا. میرے جو دادی جو تھی نا, ان کا تقویٰ بتاتی تھی, جو بیت تھے نا میرے پردادا رشید احمد گنگوہی سے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا, اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے. میرے والد صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے, ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا. تو ہمارا تو نسب والا سلسلہ ان اکابر کے سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے. تو ہم نے تو اپنے, میرے نانا بیت تھے, میری دادی بھی بیت تھی مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے. تو ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیسے نوافل روزے رکھنا, تلاوت, نماز, طہارت. تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے, ہم نے, ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے, تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر پرست, علماء دیوبند قبر پرست. میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے, کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست, اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا. ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ گنڈے بھی نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. میری دادی جو تھی نا, تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی, مردوں کے کھانے, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا, کبھی نہیں کھایا انہوں نے میت کا کھانا. کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا, کہ یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے, تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے, انہی کے اثرات ہیں. تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے. تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو, ہم بتائیں گے آپ کو, تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں, یہی ہیں عین اسلام, ٹھیک ہے نا. تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ. تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر, اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے, کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی, ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا. اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں, باقی سارے کیا کریں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے, اور دم کتنا ہے جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ. یہ تو نہیں ہوتا یار, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.